گناہ کبیرہ میں سے پانچواں بڑا گناہ کہ جس گناہ کو گناہ کبیرہ کا نام دیا جاتا ہے یا جو گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا، وہ ہے زکوٰۃ کا نہ دینا، زکوٰۃ کا نہ دینا۔ یہ جو زکوٰۃ ہے یہ بھی دین اسلام کے بڑے بڑے احکامات میں سے ایک بڑا حکم ہے۔ تو زکوٰۃ کا نہ دینا یہ گناہ کبیرہ ہے، اور گناہ کبیرہ ہونے کی وجہ کہ قرآن کریم کے اندر بھی اور حدیث مبارکہ کے اندر بھی زکوٰۃ نہ دینے والوں کے متعلق اچھے طریقے سے تذکرہ نہیں کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ چوتھے سپارے میں فرماتے ہیں وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کو اپنے فضل سے ہم نے مال دیا ہے اور اس مال کے اندر وہ بخل سے کام لیتے ہیں، تو وہ یہ گمان نہ کریں کہ ہمارا ان کو مال دینا یہ ان کے حق میں بہتر ہے، بل ہوا شر لہم، بلکہ یہ مال ان کے حق میں شر کا باعث ہے، تکلیف کا باعث ہے۔ سیطوقون ما بخلوا بہ یوم القیامہ، جس چیز کے اندر یہ بخل سے کام لیتے ہیں، مطلب جس چیز کو بچا کر رکھتے ہیں اور جس چیز کو اپنی چیز سمجھتے ہیں، وہی چیز کل قیامت والے دن توق بنا کر ان کی گردن کے اندر ڈال دی جائے گی۔ تو گویا کہ اس مبارک آیت کے اندر فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے مال دیا تو مال کا حق بھی ادا کرنے کا پابند بنایا، اور مال کا جو سب سے پہلا اور بنیادی حق ہے اس مال میں سے اللہ کے حکم کے مطابق زکوٰۃ کو نکالا جائے۔ اگر مال میں سے زکوٰۃ نکلے گی وہ مال پاک ہو جائے گا۔ زکوٰۃ کا لفظ تزکیے سے نکلا ہے، تزکیے کا مطلب پاک کرنا۔ اگر کسی کے پاس 40 روپے موجود ہیں تو وہ 40 روپے کے اندر جتنا بھی میل کچیل گند بیماریاں پریشانیاں جو کچھ بھی موجود ہے 1 روپیہ نکالیں گے تو باقی ماندہ 39 روپے کو وہ پاک کر دے گا، اس سے بیماریوں کو اور اس سے پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ 100 روپیہ اگر کسی کے پاس ہے تو 2.5 روپیہ جو مال زکوٰۃ ہے زکوٰۃ کے طور پر نکالا جائے گا، باقی ماندہ 97.5 روپے جو ہیں وہ پاک ہو جائیں گے، وہ محفوظ ہو جائیں گے، وہ انسان کے لیے کارآمد بن جائیں گے۔ تو جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے، اللہ نے اس مبارک آیت کے اندر فرمایا یہی مال ان کا جو مال کے اندر بخل ہے، اس بخل کے بسبب اسی مال کو اللہ کی ذات کل قیامت والے دن توق بنائے گی، اور توق بنا کر ان کی گردن میں لٹکا دیا جائے گا۔ جیسے ابھی ہمارا مائک ہے، اس مائک کو آپ دیکھیں، اس کو ہم گردن میں لٹکاتے ہیں، آگے سے 2 سرے اس کے جو ہیں وہ ہمارے منہ کی جانب کو آ جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے مال کا بھی توق بنا کر انسان کی گردن میں لٹکا دیا جائے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ 10ویں سپارے میں فرماتے ہیں والذین یکنزون الذہب والفضہ۔ آپ جانتے ہیں کہ ہماری جیبوں کے اندر جو نوٹ ہیں یہ نوٹ اصل مال نہیں ہے۔ اصل جو مال ہے یا تو وہ سونا ہے اور یا وہ چاندی ہے۔ تو سونے کے بھی سکے ہوتے ہیں اور چاندی کے بھی سکے ہوتے ہیں۔ تو سونا اور چاندی یہ سکوں کی صورت میں ہے، تو سکوں کی منتقلی ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جانا یہ دشوار طلب ہے اور انسان کے لیے بوجھل کام ہے۔ اس بنیاد پر یہ نوٹوں کا رواج چلا ہے۔ تو اگر ہمارا اسٹیٹ بینک اگر یہ نوٹ چھاپتا ہے تو نوٹ چھاپنے کی مشین نہیں ہے، بلکہ یہ نوٹ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ پیچھے ان کے پاس خزانے میں اتنا سونا یا اتنے چاندی کے ذخائر موجود ہیں۔ پھر یہ آگے جو نوٹ ہوتے ہیں یہ ان کی رسید ہوتی ہے، یہ رسید ہے گویا کہ اس نوٹ کے پیچھے مال موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر اور پیغمبر نے حدیث مبارکہ کے اندر جب خزانے کا ذکر آتا ہے تو وہاں پر الفضہ یا چاندی کا یا سونے کا، الذہب والفضہ یہ 2 نام آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین یکنزون الذہب، وہ لوگ جو سونے کو اور چاندی کو بطور خزانہ جمع کرتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مراد اس مال کا جو حق ہے،
اس مال کا جو حق ہے وہ حق ادا نہیں کرتے، مطلب زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اللہ کے حکم کو پورا کرنا، گویا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہوگا۔ سزا کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں یوم یحمیٰ علیہا فی نار جہنم، کل قیامت والا دن ہوگا، اس سارے کے سارے خزانے کو جہنم کی آگ کے اندر تپایا جائے گا۔ فتقویٰ بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، اور یہ جو مالدار ہے، جو مال کو جمع کرتا تھا، اللہ کے راستے میں نکالتا نہیں تھا، اس مالدار بخیل آدمی کے چہرے کو، مطلب پیشانی کو، اس کے پہلو کو اور اس کی پیٹھ کو اس مال کے ذریعے سے داغا جائے گا۔ دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی ہمارے پاس فقیر آتا ہے تو سب سے پہلے اس فقیر کو دیکھ کر ہماری پیشانی پر بل آتا ہے، پھر اس پیشانی پر بل آنے کے بعد دوسرے نمبر پر اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ہماری طرف کو آ رہا ہے تو ہم وہ جانب اپنی چینج کر لیتے ہیں، پہلو پھیر لیتے ہیں، رخ کو پھیر لیتے ہیں، اور اگر ہم نے دیکھا کہ وہ بالکل پیچھے ہی پڑ گیا ہے تو ہم پیٹھ پھیر کر اس سے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں دنیا میں یہ 3 قسم کے عمل فقیر کو دیتے ہوئے انسان کے ہوتے تھے، تو کل قیامت والے دن اسی خزانے کو اسی انداز سے ان کے ساتھ معاملات کے ساتھ نمٹایا جائے گا، ان کے ماتھے کو بھی، ان کے پہلو کو بھی اور ان کی پیٹھ کو بھی اسی خزانے سے داغا جائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ جو داغنے کا عمل ہوگا یہ کیسے ہوگا؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے اس انسان کے بدن کو اتنا بڑا کر دیا جائے گا، مثال کے طور پر ایک بندہ مرا ہے، اس کے پاس خزانے میں 100 درہم ہے، اب 100 درہم کی ٹپی لگا کر اس کو داغا نہیں جائے گا، بلکہ 100 درہم میں سے ایک ایک درہم کو الگ الگ آگ میں گرم کیا جائے گا اور ایک ایک درہم کو باقاعدہ اس کی پیشانی پر داغا جائے گا۔ اب ویسے تو ہماری پیشانی اتنی ہے 3 درہم پر ختم ہو جائے گی، لیکن اس کی جلد کو بڑا کر دیا جائے گا، یہاں تک کہ اس جلد پر ہی یہ سارے معاملات ہوں گے۔ اور یہ وقت کون سا ہوگا؟ یہ قیامت کا دن ہوگا، اور وہ ایک دن جو ہے وہ 50,000 سال کے بقدر ہے۔ اس 50,000 سال کے دن کی ابتدائی لمحات کے اندر زکوٰۃ چور کے ساتھ یا زکوٰۃ خور کے ساتھ یا زکوٰۃ کے مانع کے ساتھ یہ عمل کیا جائے گا اور اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے گا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ 50,000 سال میں ساری مخلوقات کے حساب کتاب سے فارغ ہونے کے بعد اس بندے کی طرف دیکھیں گے اور پھر فیصلہ کریں گے اس کو جنت میں جانا ہے یا دوزخ میں جانا ہے۔ تو یہ جو مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اتنا بڑا گناہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات بیان فرمائی، حضرات صحابہ کرام نے کہا سرکار اگر کسی کے پاس سونا نہیں ہے، چاندی نہیں ہے، بلکہ اونٹ ہیں، اس کا کیا بنے گا؟ ظاہر ہے اونٹ میں بھی تو زکوٰۃ ہے، اگر 5 اونٹ ہو جائیں 1 اونٹ دینا پڑتا ہے، 10 ہو جائیں 2 دینے پڑتے ہیں، اونٹوں کا کیا معاملہ ہوگا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس بندے کو، مطلب ان کا جو مالک ہے اونٹوں کا، اس کو زمین پر لٹایا جائے گا، اور یہ جو اونٹ ہیں اس کے پاس جو دنیا میں تھے یہ سارے وہاں پر موجود ہوں گے، اپنے پاؤں کے نیچے اس کو روندیں گے اور اپنے منہ کے ذریعے سے اس کو نوچیں گے، اور یہ نوچنے کا عمل بھی کب تک ہوگا؟ جب تک اللہ کی ذات باقی تمام مخلوقات کے حساب کتاب سے فارغ نہیں ہو جاتی۔ یہی حال ان کا بھی ہے جن کے پاس گائے ہیں، تو فرمایا سرکار نے صراحت کے ساتھ وہاں پر جو گائے ہوگی ان میں سے کسی بھی گائے کا سینگ مڑا ہوا نہیں ہوگا، کسی بھی گائے کا سینگ ٹوٹا ہوا نہیں ہوگا، کوئی بھی گائے بغیر سینگ کے نہیں ہوگی، مطلب سب سینگوں والی ہوں گی، تو پاؤں سے بھی روتیں گی، منہ سے نوچیں گی اور اپنے سینگوں کے ذریعے سے بھی اس کو تکلیف پہنچائیں گی۔ تو جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اتنا بڑا وبال اس بندے کے اوپر آتا ہے۔ چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد چند لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کے خلاف جہاد کرنے کو تیار ہو گئے تھے،
گویا کہ زکوٰۃ نہ دینا یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ بندے کا دائرہ اسلام سے نکل جانا۔ اللہ تعالیٰ نے 21ویں سپارے کے اندر فرمایا کہ وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ، مشرکین کے لیے خرابی ہے، بربادی ہے۔ وجہ الذین لا یؤتون الزکوٰۃ، کہ وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں۔ گویا کہ زکوٰۃ ادا نہ کرنا یہ مشرکین کا سا عمل ہے، مشرکین کا سا عمل ہے۔ تابعین کی ایک جماعت ہے، تابعین جانتے ہیں، تابعین کی ایک جماعت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے پڑوس میں ابو سنان نامی ایک پڑوسی رہا کرتا تھا۔ تو فرماتے ہیں کہ ابو سنان نامی پڑوسی کے بھائی کا انتقال ہوا تو ہم سارے ساتھی ان کی تعزیت پر چلے گئے، ان کے بھائی کی۔ گھر پر جا کر دیکھا تو اس کا بھائی زار و قطار رو رہا ہے۔ ہم نے جا کر تسلی کے کلمات کہے کہ موت تمہارے کو آنی ہے، اس سے تو کوئی مفر نہیں، لیکن تمہارا یہ رونا دھونا بہت زیادہ ہے، نامناسب ہے اور بے صبری ہے۔ تو وہ بندہ مسلسل روئے جا رہا تھا، ان سے برداشت نہ ہوا۔ انہوں نے مزید تسلی کے کلمات کہے اور غم کو برداشت کرنے کے فضائل بیان کیے۔ اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ میرے بھائی کا جو معاملہ ہے نا، وہ صبح شام اس پر آگ کو پیش کیا جا رہا ہے اور وہ آگ میں جل رہا ہے، اس وجہ سے مجھے برداشت نہیں ہو رہا۔ آنے والوں نے کہا کہ تجھے کیا خدا نے کوئی غیب کا علم دے دیا؟ تجھے کیا پتہ کہ قبر کے اندر کیا معاملہ ہے؟ اس کے بھائی نے کہا کہ جب میں اپنے بھائی کو دفنا چکا، باقی سارے لوگ واپس چلے گئے، میں اس کی قبر پر بیٹھ گیا اور قبر پر بیٹھ کر میں نے سوچا اس کے لیے ذکر و اذکار استغفار وغیرہ کرتا ہوں۔ جب سارے لوگ چلے گئے، میں ذکر کے اندر بیٹھا تو مجھے قبر کے اندر سے اپنے بھائی کی آواز آئی اور وہ کہہ رہا تھا، ہائے افسوس تم نے مجھے اکیلا چھوڑ دیا، میں نماز بھی پڑھتا تھا، میں روزے بھی رکھتا تھا، تم نے مجھے اکیلا چھوڑ دیا۔ تو یہ بندہ کہتا ہے کہ میں حیران ہوا کہ میرے بھائی کی چیخیں تو مجھ سے برداشت نہ ہوا، تو ہمت کر کے میں نے قبر کی ایک جانب کو کھولا، اندر جب دیکھا تو میرے بھائی کی قبر کے اندر آگ بھڑک رہی تھی اور ایک آگ کا توق تھا جو اس کی گردن کے اندر پھنسا ہوا تھا اور میرا بھائی جل رہا تھا۔ مجھ سے برداشت نہ ہوا تو میں نے ہمت کر کے بھائی کی محبت میں اس توق کو ہٹانا چاہا۔ اس توق کے ساتھ جو میرا ہاتھ لگا وہ پورا کا پورا ہاتھ جل گیا۔ یہ جانے والے بتلاتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ اپنا ہاتھ دکھاؤ، تو ہاتھ دکھائے تو بالکل جل کر سیاہ ہو چکا تھا۔ یہ جماعت تابعین کی بتاتی ہے، ہم نے پوچھا تیرے بھائی کا قصور کیا تھا؟ کہا نماز بھی پڑھتا تھا، روزے بھی رکھتا تھا، پر مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تھا۔ ان لوگوں نے یہ واقعہ سنا، صحابی رسول ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور جا کر ان کو یہ سارا واقعہ بیان کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ قرآن کریم کی آیت کی تصدیق ہے۔ اللہ نے تو ویسے ہی فرمایا سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ جس خزانے کو بچا کر رکھتے ہیں، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، یہ ان کی گردن میں ڈال دیا جاتا ہے۔ تو کسی نے اعتراض کر دیا، عیسائی بھی تو مرتے ہیں، یہودی بھی مرتے ہیں، ان کے ساتھ کیا معاملات ہوتے ہیں؟ اللہ نے آج تک نہیں دکھایا۔ فرمایا یہ بسا اوقات اللہ ایمان والوں کو متوجہ کرنے کے لیے یہ معاملات فرما دیتے ہیں تاکہ ایمان والے ان واقعات سے عبرت پکڑ کر اپنا قبلہ درست کر لیں۔ ہندوستان کے اندر کوئی خاتون تھی، زیورات پہننے کی بڑی شوقین تھی، لیکن اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتی تھی۔ تو جب ان کو کہا جاتا ادا کرو تو وہ کہتی تھی نہیں، زکوٰۃ وکات کچھ نہیں۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ بن ٹھن کر وہ نکلی گھر سے، زیورات میں لدی ہوئی اور اس کی موت آ گئی۔ موت کے موقع پر زیورات اتارنا چاہا، زیورات نہیں اترے، چپک گئے، یہاں تک کہ گوشت کاٹنے کی نوبت آئی۔ اس بنیاد پر لوگوں نے انہی زیورات کے ساتھ اس عورت کو دفن کیا۔ دفن کرتے کے ساتھ ہی اس کی قبر میں آگ کے شعلے بلند ہوئے اور رہتی دنیا نے اس واقعے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ تو زکوٰۃ کا ادا نہ کرنا یہ اتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس مال کو توق بنا کر گردن میں لٹکا دیا جائے گا۔ اس کے مد مقابل جو زکوٰۃ دینے والے ہیں ان کے بھی بڑے عجیب و غریب واقعات ہیں۔ اللہ مال کی کیسی حفاظت فرماتے ہیں۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمہ اللہ نے سہارنپور کا ایک حافظ جی تھا، اس کا واقعہ لکھا ہے۔
کہ انہوں نے آ کر ایک حضرت سے کہا، ان کا تکیہ کلام تھا اللہ کے فضل سے اللہ کا غضب ہو گیا، اللہ کے فضل سے اللہ کا غضب ہو گیا۔ ویسے تکیہ کلام تھا اللہ کے فضل سے، لیکن انہوں نے آ کر حضرت والا رات تو اللہ کے فضل سے اللہ کا غضب ہو گیا۔ کیا ہوا؟ کہا کہ میں گھر پر تھا جہاں پر سونے والی جگہ ہے، اس سونے والی جگہ پر تھا 4 ڈاکو آئے اور میری تجوری کو 6 پیسے کا تالا لگا ہوا تھا، وہ چاروں ڈاکو مل کر اس تالے کو توڑنا چاہتے تھے۔ میں نے آ کر دیکھ لیا اور میں نے کہا مرضی ہے جتنا زور لگاتے ہو لگاؤ، یہ تالا تم توڑ نہیں سکتے، تم 4 ہو، اگر 12 بھی آ جاؤ تم اس کو توڑ نہیں سکتے۔ حضرت والا میں نے ان کو بہت سمجھایا پر وہ باز نہ آئے، میں جا کر سو گیا۔ تہجد کے وقت میں اٹھا، وہ پھر بھی زور لگا رہے تھے، میں نے پھر ان کو منع کیا، وہ پھر بھی باز نہ آئے۔ پھر میں جب نماز فجر کے لیے نکلنے لگا تو میں نے ان کو بتلایا کہ تم جتنی کوشش کر لو اس مال کو ہتھیا نہیں سکتے، کیونکہ اس مال کی زکوٰۃ میں پہلے سے ادا کر چکا ہوں۔ تو یہ فرمایا کہ جب انسان زکوٰۃ کی اپنا مال کی زکوٰۃ نکالتا ہے اللہ اس کے مال کی حفاظت کرتے ہیں۔ اب میرا اور آپ کا معاملہ کیا ہے؟ ہم میں سے ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ جب کسی کے پاس 7.5 تولے سونا ہوگا اس پر زکوٰۃ ہوگی، یا 52.5 تولہ چاندی ہوگی اس پر زکوٰۃ ہوگی، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ اس زمانے کی باتیں ہیں جب 7.5 تولہ سونا اور 52.5 تولہ چاندی کی مالیت برابر ہوتی تھی۔ اس زمانے میں حکم دیا جاتا تھا کسی کے پاس سونے کتنی مقدار ہے یا چاندی کتنی مقدار ہے اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ اب سونے کی قیمت آسمان سے باتیں کرتی ہے اور چاندی کی قیمت کم ہے، اور زکوٰۃ کے اندر مستحقین اور فقراء کا حق ہوتا ہے۔ اس بنیاد پر اب زکوٰۃ کا نصاب جو جانچا جائے گا وہ چاندی کے حساب سے جانچا جائے گا۔ تو موجودہ زمانے کے اعتبار سے 52.5 تولہ چاندی کی جو قیمت بنتی ہے لگ بھگ 1,43,000 روپے کے قریب ہے۔ تو اگر کسی کے پاس 1,43,000 روپیہ نقد کی صورت میں، سامان تجارت کی صورت میں یا زیورات کی صورت میں موجود ہے، 1 تولہ سونا بھی لگ بھگ 1,35,000 کا یا اس سے اوپر کا ہے، تو وہ بندہ صاحب نصاب ہوگا۔ تو جب صاحب نصاب ہوگا اس بندے کے اوپر زکوٰۃ بھی ہوگی۔ مکان خرید لیا بیچنے کی نیت سے، گاڑی خرید لی بیچنے کی نیت سے، کوئی بھی سامان خریدا بیچنے کی نیت سے، تو وہ سامان تجارت ہے۔ اس سامان تجارت پر سال گزر جائے تو اللہ کا یہ حکم لاگو ہو جائے گا۔ کون سا؟ زکوٰۃ والا۔ قد افلح المؤمنون، اللہ فرماتے ہیں فلاح پا گئے کون؟ ایمان والے۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، اپنی نمازوں میں خشوع خضوع کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، زکوٰۃ ادا کرنے والے ہوتے ہیں۔ 28ویں سپارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مرنے سے پہلے، یعنی جب انسان کی موت کا وقت آتا ہے نا، اس سے پہلے کے معاملات اللہ فرماتے ہیں وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، کہ اللہ فرماتے ہیں جو روزی ہم نے دی ہے نا تمہیں اس میں سے خرچ کرو، مطلب زکوٰۃ دو، قبل اس کے کہ تم پر موت آ جائے۔ فیقول، اور اس وقت مرتے وقت وہ مرنے والا کہے کاش تھوڑی مہلت مل جاتی۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ موت کے وقت وہ بندہ جو دنیا میں زکوٰۃ نہیں دیتا تھا وہ تمنا کرے گا کاش تھوڑا وقت مل جائے۔ فَأَصَّدَّقَ، اب میں اپنے مال کی زکوٰۃ دوں گا، اب میں اپنے مال کی زکوٰۃ دوں گا، لیکن موت کا جو وقت ہے وہ ٹل نہیں سکتا۔ لہٰذا گناہوں میں سے بڑا گناہ زکوٰۃ کا نہ دینا ہے، تو یہ 5واں بڑا گناہ زکوٰۃ نہ دینا ہے۔